अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अडियाला जेल के बाहर खड़ा हूँ। इमरान खान का तोशाखाना 2 केस में आज हेयरिंग थी, तो अलीमा बाजी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो वाक़या हुआ है होना नहीं चाहिए था। यहाँ ख़वातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं। हम यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। अब वो मुझे पता है, हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके ख़वातीन को अटैक करें, लेकिन यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। लोगों को जज्बाती होना नहीं चाहिए। आपको सारों को फोकस करना चाहिए कि देखें इमरान खान जेल में, उनका पैगाम पहुंचाना हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस चीज़ की कि हम इमरान खान का पैगाम पहुंचा सकें। लेकिन अगर यहाँ पे इस किस्म के जज्बाती उसका जवाब दिया जाएगा, अगर कोई जान के तंग करने आए तो उसका नतीजा फिर ये होता है कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, इमरान खान के पैगाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अभी मैं इमरान खान के पैगाम आपके तक पहुँचा देती हूँ। देखें, सबसे पहला पैगाम ये है कि पहले हम बात करेंगे इमरान खान की सेहत के ऊपर। देखें, आज हमने काफ़ी घंटे इमरान खान के साथ गुजारे। थोड़े दिन पहले जब केस चला था उस दिन भी, मंगल वाले दिन भी हमारा काफ़ी टाइम गुजरा और हमने आके बताया था कि इमरान खान माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। और पिछली दफ़ा उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब मैं जेल में आया था मेरी गोली लगी थी और मेरी नर्व्स डैमेज थी, मतलब उनको उनकी पाँव में वो महसूस नहीं कर सकते थे। तो कहते मुझे तो वक्त नहीं मिलता था, ना वर्जिश करने का, ना वहाँ पे मसरूफियात भी थी। कहते जेल में आके एक चीज़ मुझे मिली, वो वक्त था, और उस वक्त को मैंने बहुत वर्जिश में काफ़ी इस्तेमाल किया और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हूँ। और बिल्कुल उनकी माशाल्लाह लग भी सेहतमंद रहे थे। नहीं तो सबसे पहले तो हमने परेशानी ज़ाहिर करनी थी, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले थोड़े से दिनों में हमें लोग ये वीलॉग्स या इस किस्म की चीज़ें भेज रहे थे कि जी बाहर, और बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की कि जी इमरान खान को कोई कह रहा है कि पता नहीं हार्ट अटैक करने लगे हैं, कोई कह रहा है कि उनको मारने का प्लान बना दिया गया है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बाहर वीलॉग्स लोगों ने बनाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, देखें हम उनकी फैमिली हैं, मैंने पहले भी कहा था अगर उनकी सेहत की बात करनी हो तो आप लोग हमारे से पूछ लें। हमारे से क्यों नहीं पूछते? आप लोगों की किसी की मुलाकात नहीं हो रही, चाहे जो वीलॉग कर रहे हैं, जो इसके ऊपर अपनी इतनी डिस्कशंस कर रहे हैं। हम अवेलेबल हैं, आप हमारे से पूछ लें कि इमरान खान की सेहत कैसे है। हम तो नहीं तो हमेशा आपको जो हकीकत होती वही आके बताएंगे। और इतनी अगर जब ये बात करेंगे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या क्या होने लगा है, अब कहीं पढ़ रहे हैं कि हार्ट अटैक, हमें तकलीफ़ होती है। एक जगह लिखा हुआ इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का प्लान भी बता रहे हैं। ये आप हमारा ख्याल करें। इमरान खान क्या कहते हैं आगे से, जब हम उनको ये बात करते हैं आगे से इमरान खान कहते हैं मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, मेरी ज़िंदगी आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। ये उनका आगे से जवाब होता है। तो लेकिन हम अपनी तरफ से भी ये बात करेंगे कि आइंदा आपने अगर ये कियास सराइयाँ करनी है और वीलॉग चलाने हैं, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि आप हमारे से ज़रूर पूछ लिया करें। हाँ, और अगर आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आती है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर मेहरबानी होगी आप लोगों की कि हमें भी बता दिया करें कि आपको यहाँ ये इन्फॉर्मेशन या ये आपको ये इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से है। हमें तो नहीं मिली, आपको मिल गई है। तो इसलिए इस पर मैं पहले बात करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, इमरान खान ने पिछली दफ़ा भी मैंने आके बात की थी और उस वक़्त भी यहाँ पे एक पूरा तमाशा लगाया गया था, इसलिए कि वो चाहते नहीं हैं, वो इमरान खान के पैगाम और उसकी मैसेज से खौफज़दा हैं। लेकिन हम जो भी हालात होंगे इमरान खान का पैगाम देंगे। उन्होंने बात की सैलाब की और उन्होंने फिर से कहा कि जो पंजाब में सैलाब आया है, जो KPK में सैलाब आया है, उसके बारे में उनको बहुत फ़िक्रमंद थे। और उन्होंने कहा कि आज मैं बाहर होता तो मैं टेलीथॉन करता, मैं यहाँ से ये फंड रेजिंग करता, मैं जितने भी इस वक्त मुतासरीन हैं वो PTI को उन्होंने कहा, उन्होंने सब पाकिस्तानियों को कहा है, सब पाकिस्तानियों को ये कहा है कि देखें
یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا کھانا بیج سب کچھ ختم ہو گیا اور بے گھر ہو گئے کئی لوگ. آپ نے سب نے مل کے جو جتنی آپ کی صلاحیت ہو آپ نے سب نے آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ ان کا دوسرا پیغام تھا. تیسرا پیغام ان کا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو کے پی کے علاقوں میں وہاں پہ بھی سیلاب آیا اور بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ان حالات میں ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. حالات بڑے سنگین ہیں اس علاقے میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے. انہوں نے علی امین گنڈا پور کو پیغام بھیجا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہے اور آپ کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور یہ حکومت تھوڑے ہفتے نہیں چلے گی اگر جب لوگوں کو آپ لوگوں کے مطابق حکومت نہیں چلائیں گے. وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کہتے ہیں. ہم بھی جب باہر تھا تو ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے آپریشن نہیں اس لیے ہونے دیا کہ لوگ بے گناہ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. انہوں نے پولیس کی بات کی. انہوں نے کہا اتنے ہمارے پولیس اہلکار اس میں مارے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ اسے جب تک یہ آپریشن بند نہیں ہو کروائیں گے تو لوگ کے پی کے لوگوں کو آپ مزید مشکلات میں ڈال رہے ہیں. حالانکہ وہ وہاں پہ سیلاب بھی آیا ہوا ہے اور وہاں بہت مشکل حالات ہیں. پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی. انہوں نے کہا دیکھیں افغانستان ہمارا مسلم بھائی برادر ملک ہے. آپ نے ان کے لوگوں کو کہتے دھکے دے کے نکال دیا یہاں سے. آپ نے ان کے ایمبیسڈر کو واپس نہیں آنے دیا. آپ نے ان کے علاقوں میں جا کے ڈرون حملے کیے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عاصم منیر اس وقت جو اینٹی طالبان لابی ہے اس کو یہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے اپنے لوگوں پہ ہمارے جو بھائی ہیں افغانستان میں یہ پورے علاقے میں جو امن آیا تھا جب ہماری حکومت میں امن آیا تھا یہ اس امن کو تباہ کر رہے ہیں. اور اس لیے یہ میں چاہتا ہوں کہ علی گنڈا پور افغانستان جائیں کیونکہ مریم نواز بھی گئی تھیں جاپان. تو علی گنڈا پور کو میں کہوں گا کہ وہ جائیں افغانستان اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حالات کے پی کے اور افغانستان میں اتنے خراب ہو جائیں کہ وہ مشکل ہو جائیں سنبھالنے کے لیے. یہ انہوں نے تیسرا پیغام دیا تھا. اور کون سی بات بھی بات افغانیوں کو بھجوانے کے حوالے سے. ہاں وہ تو بتایا میں نے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بڑا دکھ ہے جس طرح دھکے دے کے ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے افغانیوں کو. اور وہ ہمارے یہاں کئی دو تین نسلوں سے یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے آپ نے وہی اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن آپ اپنے لوگوں پہ اور اپنے مسلم بھائیوں کے اوپر اس طرح ظلم نہیں کرتے. اور بلوچستان کے بارے میں انہوں نے بلوچستان کے بارے میں کہا. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے دیا تھا کہ جو آج احتجاج ہے جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اندر شامل ہونا چاہیے ساری پی ٹی آئی کو. یہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور آج ان کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اخبار میں دیکھا ہے ہم نے نیوز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. پھر انہوں نے اور 2-3 سوال کیے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا گندم کا اسکینڈل ہوا تھا جس میں محسن نقوی جب چیف منسٹر تھے اس کی تحقیقات کا کیا کوئی پتہ چلا ہے, اس کی تحقیقات کا کیا نتائج ہیں. پھر انہوں نے کہا چینی کا اسکینڈل جس میں آپ برآمد کر رہے ہیں چینی اور آپ کے ملک میں چینی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. اس کے بارے میں دونوں چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی تحقیقات کے کیا نتائج ہیں. یہ آج کا پیغام تھا عمران خان کا. اور آئسولیشن کے لیے تو کیس کریں گے. آئسولیشن ہے عمران خان مکمل آئسولیشن میں, کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آج کیونکہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس چل رہا تھا اس لیے ہم بہنوں کو آج کورٹ آرڈر کے تحت جب جج صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں اندر بلوا لیا تھا تو اس لیے ہماری کافی لمبی ملاقات ہو گئی تھی. لیکن اس کے علاوہ علی ظفر وہاں موجود تھے لائر, اور 2 ہمارے جو وکیل ہیں جو کراس ایگزامینیشن کر رہے تھے وہ موجود تھے. باقی کسی کو اجازت نہیں مل رہی اندر جانے کی یا عمران خان سے ملاقات کرنے کی.
ان کے وکیلوں کو اجازت نہیں مل رہی, ان کے پارٹی کے لوگوں کو اجازت نہیں مل رہی. عمران خان کو کتابیں لینے کے لیے آج ہمیں کم سے کم 2 گھنٹے لگے. جو کتابیں ان کے پاس پڑھی ہوئی ہیں اس میں سے انہوں نے 2-3 کتابیں لا کر عمران خان کو مشکل سے دیں, جبکہ جج وہاں بیٹھ کے آرڈر کر رہے تھے کہ کتابیں لے کر آؤ. بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی, ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے, اخبار تھوڑے دنوں کے لیے بند کرتے ہیں, تھوڑے دنوں کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں اور جو ان کے ساتھ یہ ٹارچر کے ضمن میں آتا ہے کیونکہ وہ آئسولیشن میں ہے. اس کے اوپر اب سپریم کورٹ میں اس کا کیس فائل کیا جائے گا. میم یہ بتا دیجیے گا کہ آج صحافی جو تھے انہوں نے آپ سے جو سوالات کیے وہ بڑے غیر مناسبانہ تھے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 2-3 ہفتوں سے آپ کے خلاف منظم طریقے سے کوئی صحافی آتے ہیں, آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, پھر آپ کے خلاف جو ایک انڈا پھینکا گیا اس پہ آپ کی تذلیل کرنے کی کوشش کی, لیکن عوام اس وقت آپ کو ایک رہنما کے طور پہ دیکھ رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو اس وقت شروع ہو چکی ہیں اس کو آپ کس نظر دیکھتی ہیں, کیا کمنٹ کریں گی؟ کیا پی ٹی آئی اب اظہار کی آزادی پر یقین نہیں رکھتی؟ جو صحافی سوال کرتا ہے اسے مارا جاتا ہے. ایک سوال کا جواب دے دیں, صبر کریں. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں انڈا تھا, کوئی گولی تو نہیں ماری تھی. آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ انڈوں سے تذلیل ہو جاتی ہے. بیٹا ان چیزوں سے نہیں ہوتا کچھ. ہاں لگا تھا, تھوڑی سی درد ہوئی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو نکل کے کہا اپنی بہن کو, پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا انڈا ہے. میں نے جب انڈا دیکھا میں نے کہا یہ تھرو بڑی زبردست تھی, اتنی تیز آئی ہے, چوٹ کیسے لگ سکتی انڈے سے. میں نے کہا ہم بھی ذرا پھینک کے دیکھیں گے کہ کیسے چوٹ لگتی ہے, بڑی زبردست تھرو تھی. دیکھیں میں ان کو مذاق سے بتا رہی تھی کہ اس کی تھرو بہت زبردست تھی, تو وہ اس کے اوپر نہیں ان کو بتائی تھی جس نے انڈا پھینکا اس کی تھرو بہت اچھی تھی. تو اس کے دیکھیں عمران خان کو ہم یہی بتا رہے تھے, ہمیں نہیں فرق پڑتا. آپ اس کی چیز کی ان کو کسی نے آگے بتایا ہوگا اس وقت. میں نے کہا ہمیں ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا. یہ ہمارے پہ, ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں تو ڈیتھ تھریٹس بھی آتی ہیں, اس سے بھی نہیں فرق پڑتا. دیکھیں ہم نے یہاں آپ کا عمران خان کی آواز اب تک پہنچانی ہے, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم کسی ٹی وی شو میں جائیں, ٹاک شو میں جائیں؟ ہم صرف یہاں آتے ہیں عمران خان کے پیغام کے لیے. اور جو وہ کیا گیا تھا آپ کو سمجھ آ رہی تھی, وہ ایک پوری اسکرپٹ تھی کہ عمران خان کی آواز باہر نہ آئے. اس سے کیا سمجھ آئی, ان کا پیغام کی کیا سمجھ آئی؟ خوف. اس میں آپ کیا میرے سے سوال پوچھا, آپ نے یہ پوچھا یہ کیوں کیا گیا. آپ کو اسے سمجھ آئے گی کہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ عورتوں کے ساتھ اب انڈے مارنے پہ آ گئے. ہم نے ان چیزوں سے بیٹا نہیں فرق پڑتا, جو بھی حالات ہوں گے ہم آپ تک عمران خان کا انشاءاللہ پیغام پہنچا دیں گے. صحافی جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت رویہ رکھ رہے ہیں, جبکہ آپ پولیٹیکل بھی نہیں ہیں, اس پہ کیا کمنٹ کریں گی آپ؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال عمران خان صاحب کو ہو گئے, ان صحافیوں کو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا, لیکن اب جو ہے وہ نئے چہرے آ کر آپ سے وہ سوالات کرتے ہیں, اس پہ کیا کمنٹ کریں گے پلیز؟ نہیں میری بات سنیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں ساروں کی سمجھ آ رہی ہے. ایک سیکنڈ کوئی نہیں کوئی بولے نا. دیکھیں ہمیں سب کو پتہ ہے, وہ پولیس والے کھڑے تھے وہ بھی مجھے بتا رہے تھے, ساروں کا آج کل تو کوئی سیکرٹ ہے ہی نہیں. اب وہ بیچاروں کے مجھے ان کی پتہ نہیں مجبوری کیا ہے, کیونکہ وہ بھیجے جاتے ہیں. اب اگر ان کے پاس یہی پلان رہ گئے کہ 3-4 سے جا کے عورتوں کی بدتمیزیاں کروا دو اور انتشار کرنے کی بات ہے نا, پھر آپ لوگوں کو جذباتی بنا دو, پھر اٹیک کریں گے, یہ چھیڑ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو اٹھایا گیا ہے ہائی کورٹ سے 9 مئی کو, کتنا دھکے دے کے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے ہائی کورٹ سے عمران خان کو اغوا کیا تھا. تو وہ کس لیے کیا تھا؟ تاکہ آپ لوگوں کو غصہ چڑھے. عمران خان کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کو غصہ چڑھے گا, اس لیے بالکل ان پہ غصہ نہ کریں. ان بیچاروں کی مجبوریاں ہوں گی تو آپ نہ فکر کریں, اگر وہ بدتمیزی کریں گے ہم سہ لیں گے. آپ یاد رکھیں جب آپ کہتے ہیں نا سیرت النبی, تو آپ نے ہمیں کتنی دفعہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گند پھینکا جاتا تھا, اور وہ انہوں نے کہا تھا چپ کر کے گزر جاتے تھے, کیونکہ وہ ان کی بھی تذلیل کے لیے کیا جاتا تھا. تو اس لیے جب کہتے ہیں ہم نے اپنی ان کی سنت پہ چلنا ہے, تو ہم نے سب نے ان کی سنت پہ چلنا ہے. میں سب کو یہاں کہتی ہوں, یہ ان چیزوں سے تجویز نہیں ہوتی, ان چیزوں سے ان کا خوف نظر آتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں پہ گھبرانا نہیں, ہم نہیں گھبرا رہے. اور انڈے لے آئے,
10 अंडे ले आए, 100 अंडे ले आए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। आखिर में मैम ये बता दीजिएगा कि केपी के हुकूमत के हवाले से खान साहब की क्या रद्दमल था अफगानिस्तान में जो हालात इस वक्त आ रहे हैं, ज़लज़ले भी आए, उसके हवाले से मैम क्या इस वक्त खान साहब ने कहा है प्लीज? इमरान खान ने तो पिछली दफ़ा भी पैगाम भेजा था कि आप लोगों ने अपने अफगान भाइयों की जो इतनी मुश्किल इस वक्त वहाँ पे भी आफत आई है ज़लज़ले की, आपने उनकी मदद करनी है। लेकिन आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हम सब ने मिलकर अपना हिस्सा डालना है इसमें ताकि इनकी मदद कर सकें।